بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حافظ سٹوری پوائنٹ کی جانب سے خوش آمدید۔ میرے جو بھائی اور بہنیں میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو فوراً ان تک پہنچ سکے۔ گوشت پکاتے وقت آنچ ہمیشہ ہلکی رکھیں، اس سے یہ جلدی گلے گا اور مزہ بھی زیادہ دے گا۔ اگر گوشت جلدی نہ گل رہا ہو تو ہانڈی میں کچا پپیتا اور انجیر وغیرہ ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ سخت گوشت پکانے سے قبل اگر 1-2 گھنٹہ پہلے اس میں چھالیے کے 2 موٹے ٹکڑے یا انجیر رکھ دیں تو بھی یہ جلدی پک جائے گا۔ گوشت اگر فریزر سے نکال کر پکانا ہو تو فوراً نکال کر مت پکائیں، بلکہ پہلے 2-3 گھنٹے پانی میں بھگو کر نرم کر لیں پھر پکائیں، ورنہ گوشت سخت ہو جائے گا۔ کچے گوشت کو اگر زیادہ دن بغیر فریج کے محفوظ رکھنا ہو تو اسے سرکے میں بھیگے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں۔ اگر گوشت بغیر فریج کے 1-2 دن رکھنا ہو تو پہلے نمک ڈال کر گوشت کو اپنے ہی پانی میں پکا لیں، پھر دیچکی کو کسی ٹھنڈی جگہ یا ٹھنڈے پانی کے برتن میں رکھ لیں۔ اگر گوشت میں ہلکی سی بو آ رہی ہو تو پانی ملے سرکے میں بھگو دیں، 15 منٹ بعد پانی نکال کر پکا لیں، بو ختم ہو جائے گی۔ اگر گوشت کے سلائسز بنانا مقصود ہوں تو پہلے گوشت کے پارچے کو فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر لیں، کیونکہ گرم گوشت کے پارچے درست نہیں بنتے ہیں، اس لیے پہلے ٹھنڈا کریں۔ جب آپ گوشت روسٹ کریں تو اس میں جو جوسز نکالیں اسے برتن میں ڈال کر برف ڈال دیں۔ جب تمام چکنائی جم جائے تو اس جوس کو آپ کسی بھی کھانے میں استعمال کر سکتی ہیں، یہ چاولوں وغیرہ میں ڈالنے کے کام آ سکتا ہے۔ اگر یخنی کی چکنائی ختم کرنا ہو تو یخنی بنا کر فریج میں رکھ دیں، جب چکنائی جم جائے تو وہ بیچ سے نکال لیں اور بغیر چکنائی کے یخنی گرم کر کے پی لیں، اس سے وزن نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ گوشت کا روسٹ بنانا چاہتے ہیں تو گوشت پر تھوڑا سا سرکہ اور سلاد آئل مل کر 2-3 گھنٹوں یا پوری رات کے لیے رکھ چھوڑیں۔ صبح جب آپ اسے پکائیں گے تو یہ بے حد نرم اور خستہ بنے گا۔ گوشت کا روسٹ خستہ اور نرم بنانے کے لیے آپ زیتون اور نمک بھی مل سکتی ہیں۔ اگر آپ شفاف یخنی بنانا چاہیں تو یخنی بنانے کے بعد اسے چھان لیں اور پھر ایک کپڑے میں برف کے چند ٹکڑے رکھ کر یخنی کے اوپر پھیریں۔ ٹھنڈی برف پر یخنی کا گھی و چکنائی جم جائے گی اور یخنی بالکل صاف شفاف ہو جائے گی۔ اگر یخنی کا رنگ گدلا ہونے سے بچانا چاہیں تو ابلتی یخنی میں 1 انڈے کی سفیدی اور اس کے چھلکے کا چورا ڈال دیں۔ چند منٹ پکانے کے بعد یخنی چھان کر نکال لیں، رنگ گدلا نہیں ہوگا۔ اگر مہینوں گوشت کو محفوظ کرنا ہو تو گوشت میں تھوڑا زیادہ نمک ڈال کر چولہے پر چڑھا دیں۔ جب پانی خشک ہو جائے تو ایک مرتبان میں تیل لے کر اس میں گوشت کو ڈبو دیں۔ جب گوشت ٹھنڈا ہو جائے تو مرتبان کا ڈھکن مضبوطی سے بند کر دیں، یہ گوشت مہینوں خراب نہیں ہوگا۔ اگر گوشت کا اچار ڈالنا ہو تو گوشت کو لے کر اس میں نمک اور اچار کے مسالے ملا کر پکا لیں، پھر ایک جار میں تیل ڈال کر گوشت و مسالہ اس میں ڈال کر بند کر دیں۔ چند ہفتوں بعد اچار تیار ہوگا، لیکن ایک احتیاط کریں کہ جب جار کا منہ ایک بار کھول لیں تو پھر زیادہ دن اچار کو نہ رکھیں، ورنہ وہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر گوشت تازہ رکھنا ہو تو ایک بڑی پلیٹ میں آدھی پیالی کے قریب سرکہ ڈالیں، پھر اس میں 2 پیلیاں گوشت پر رکھ دیں۔ گرمی کے موسم میں بھی گوشت جلدی خراب نہیں ہوگا۔ اگر روسٹ گوشت کو خشک ہونے سے بچانا ہو اسے پانی میں بھگو کر نچوڑے ہوئے موٹے کھردرے کپڑے میں لپیٹ کر فریج میں رکھ دیں، یہ گوشت کئی دنوں تک خشک نہیں ہوگا۔ گوشت کو زیادہ عرصہ محفوظ رکھنا ہو تو 2 کلو گوشت میں 20 گرام سرسوں کا تیل، ہلدی، نمک، مرچ حسب ذائقہ لیں اور گوشت کی ہڈیاں الگ کر دیں اور ٹکڑے کاٹ لیں، پھر اس میں سوراخ کر کے اچھی طرح مسالے لگا لیں۔ اب ان ٹکڑوں کو رسی میں پرو کر دھوپ میں سکھا لیں، جب یہ سوکھ جائے تو ڈبوں میں محفوظ کر لیں۔ سخت گوشت جلدی گلانا ہو تو گوشت میں گڑ ڈال دیں، ادرک یا سرکہ ڈالنے سے بھی گوشت جلدی گل جاتا ہے۔ اگر آپ گوشت کا عرق بوٹیوں میں رکھنا چاہتے ہوں تو سالن پکاتے وقت گوشت میں گرم پانی ڈالیں، ٹھنڈے پانی سے عرق پانی میں آ جاتا ہے۔ روسٹ گوشت خستہ و نرم بنانے کے لیے
पहले इस पर आधी प्याली सिरके में 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 दरमियानी चमचा चीनी घोलकर डाल दें। गोश्त खस्ता व नरम हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। शुक्रिया वस्सलाम।